चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन क्लिक कर दीजिएगा ताकि आइंदा वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आ बैल मुझे मार। अपने लिए मुश्किलें आप खुद पैदा करते हैं। आइए जानते हैं कैसे। बाबर फर्स्ट ईयर का तालिब इल्म था। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो देख के आप बहुत कुछ ऐसा जान सकते हैं जो आइंदा ज़िंदगी में आपके लिए मददगार साबित हो सकता है। बहुत सारी मुसीबतों से आज बच सकते हैं। तो आइए वीडियो वहीं से शुरू करते हैं। बाबर फर्स्ट ईयर का तालिब इल्म था। पढ़ाई के मामले में एवरेज स्टूडेंट था। पेपर होते तो पढ़ लेता और मामूली नंबरों से पास हो जाता। घर वाले चाहते थे कि वो मेडिकल में जाए, एफएससी मेडिकल करे, लेकिन कम नंबर होने के बायस वो एफएससी में एडमिशन न ले सका। इसका खालाजाद भाई सलमान लायक था, हर क्लास में अव्वल आता था। घर वाले इसकी मिसालें दिया करते थे। जब भी सलमान का रिजल्ट आता तो जहाँ सलमान के घर वाले खुशियाँ मना रहे होते, वहीं बाबर के घर वाले बाबर को लान तान कर रहे होते कि अपने कज़न को देखो, वो कितना पढ़ता है, अच्छे नंबर ले लेता है, देखो इसके स्टेटस अपलोड किए जा रहे हैं, इसके वालिदैन को इस पे फ़ख्र है, और एक तुम हो, कितने कम नंबर लिए हैं, हमें तो बताते हुए भी शर्म आ जाती है। जब से इसने होश संभाला था यही देखता चला आ रहा था। बाबर का दिल चाहता था कि वो पढ़े, लेकिन इसमें वो सलाहियत नहीं थी कि पढ़ के अच्छे नंबर ले सकता। फिर इसका दिल भी नहीं करता था इतना ज़्यादा पढ़ने को। खेल कूद में इसका ज़्यादा इंटरेस्ट था, इसलिए घर वालों की लान तान बर्दाश्त कर लेता, इस उम्मीद पे कि किसी दिन वो इस सूरत हाल से समझौता कर लेंगे, समझ लेंगे कि वो पढ़ाई में टॉप नहीं कर सकता। लेकिन जब भी वालिदैन सलमान के स्टेटस देखते तो उन्हें बाबर में गुस्सा आने लगता और फिर से इसे लान तान करने का सिलसिला शुरू हो जाता। वालिदैन भी बुरा भला कहते और बहन भाई भी इसे छेड़ते, मजाक उड़ाते। इस सूरत हाल से वो बहुत टेंशन लेता था और इसे सलमान पे बहुत गुस्सा आता था कि वो अगर इतना ना पढ़ता तो इसके लिए मुश्किलात में इतना इजाफा ना होता। कॉलेज में एडमिशन के मौके पे भी ऐसा ही हुआ। फर्स्ट ईयर में इसे एक मामूली से कॉलेज में दाखिला मिल सका, वो भी वेटिंग लिस्ट पे, क्योंकि नंबर बहुत कम थे। और सलमान को शहर के टॉप क्लास कॉलेज में स्कॉलरशिप पे दाखिला मिल गया और इनाम में गाड़ी भी मिली। इसके स्कॉलरशिप पे दाखिले और गाड़ी ने बाबर के घर वालों को दुख में मुब्तला कर दिया। उन्होंने अपने इस दुख का अजाला बाबर को जलील करके किया, इसको शर्म दिलाई ताकि वो भी पढ़ाई की तरफ तवज्जो दे सके और सलमान जैसा बन सके। बाबर ने पढ़ाई की तरफ तवज्जो क्या देनी थी, इन सब ने इसके दिल में सलमान के लिए नफरत और बढ़ा दी। फैमिली ट्रिप पे एंजॉय करते हुए जब एक पहाड़ की चोटी पे नज़ारा कर रहे थे तो वो सलमान को एक साइड पे ले गया और तस्वीर बनाने के बहाने इसने सलमान को चोटी से नीचे धक्का दे दिया और फिर शोर मचा दिया कि सलमान गिर गया है। शोर मच गया, अफरा तफरी में सलमान को नज़दीकी हॉस्पिटल में लेके गए, लेकिन वो जामबर ना हो सका और इसकी मौत वाक़या हो गई। सभी ने इसे इत्तफाक ही समझा और बात आई गई होगी। सलमान के वालिदैन दुख में थे, लेकिन सब्र के सिवा कोई चारा नहीं था। बाबर कर तो गुजरा, लेकिन इसे ख्वाबों में सलमान नजर आने लगा और वो डरने लगा। सोते हुए उठ जाता, इसे महसूस होता कि सलमान इसके करीब है। इसका ज़मीर इसे तंग करता कि तुमने गलत किया है। बच्चा था, इस अजियत की ताब न ला सका और मुसलसल ऐसे वाक़यात की वजह से आखिरकार इसने अपने करीबी दोस्त को बता दिया। इसका दोस्त ये सुन के बहुत परेशान हुआ और ये राज अपने पास न रख सका और इसने बात आगे कर दी और यूं बात फैलती चली गई और बाबर पकड़ा गया। पकड़े जाने पे इसने एतराफ़ जुर्म कर लिया और बताया कि वो खुद चाहने लगा था कि इसे इसके जुर्म की सज़ा दी जाए। अजियत नाकाबिले बर्दाश्त हो गई थी और इसे दुख भी था कि इसने अपने कज़न के साथ ऐसा क्यों किया। वो इसे अच्छा भी लगता था, लेकिन हसद की आग ने न जाने इसे क्या कर दिया था कि इसके सोचने समझने की सलाहियत खो गई और वो ऐसा इंतहाई कदम उठा बैठा। अब वो रोता था कि इसने ऐसा क्यों किया, लेकिन अब सलमान वापस नहीं आ सकता था। रज़िया की औलाद नहीं थी। इसने बहुत कोशिश की, तावीज़ गंडे किए, इलाज में भी कोई कसर ना उठा रखी, लेकिन इसके बावजूद इसके यहाँ औलाद ना हुई। शादी के 15 साल इसने ससुराल वालों के ताने सुनते हुए गुजार दिए।
اس کا شوہر بھی اسے بانجھ کہا کرتا تھا، بجائے اس کا حوصلہ بننے کے، اسے تسلی دینے کے اس کا قصور نکالتا تھا اور دوسری شادی کرنے کی دھمکی دیتا تھا۔ اس کی نند کی شادی ہوئی تو شادی کے اگلے سال ہی وہ ایک بیٹے کی ماں بن گئی۔ جب بھی وہ نند میکے آتی تو اپنے بیٹے کو رضیہ کو دکھا دکھا کے جلانے کی کوشش کرتی، بچے کے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ چیزیں منگواتی اور اپنی ماں کو بتاتی۔ بھابھی کو بھی جلانے کے لیے وہ چیزیں اسے دکھاتی اور باتوں باتوں میں اسے جتاتی کہ وہ بانجھ ہے اور اس نے اس کے بھائی کی زندگی کو عذاب بنایا ہوا ہے۔ اللہ نے اسے اولاد جیسی نعمت سے نوازا تھا، لیکن اسے وہ اپنا کمال سمجھتی تھی۔ یہ بات نہیں جانتی تھی کہ جو بھی ہوتا ہے، جیسا بھی ہوتا ہے، سب اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اولاد سے محرومی بہت خطرناک ہوتی ہے، اور جو لوگ اس میں مبتلا ہوتے ہیں ان کے ساتھ ایسا رویہ نہیں رکھنا چاہیے۔ ہمدردی کرنی چاہیے، یعنی تسلی دینی چاہیے۔ اس بار جب وہ میکے آئی تو اس کا رویہ زیادہ جارحانہ تھا۔ زیادہ زور یہی تھا کہ بھائی کی دوسری شادی کر دی جائے۔ اپنی ماں کے ساتھ اسی بحث میں لگی رہتی۔ سنی سنائی باتیں رضیہ کے کانوں میں بھی پڑی تھیں اور اسے تکلیف ہوئی تھی کہ اللہ نے اس کی نند کو بیٹے سے نوازا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ اس کا گھر خراب کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جب اللہ نے دینا ہوا تو اولاد سے نوازے گا، لیکن اپنے بھائی کی ہمدردی میں وہ اس کے ساتھ ظلم کرنے جا رہی تھی۔ وہ برداشت کرتی رہی، لیکن آخر کب تک؟ نند کا بچہ تھوڑا بڑا ہوا تو اسے اعلیٰ اسکول میں داخل کروا دیا گیا۔ اس کے لیے دنیا کی ہر آسائش فراہم کی گئی۔ رضیہ کے ساتھ سب کا رویہ بہت بدتر ہو گیا۔ شوہر بھی رضیہ کو برا بھلا کہنے لگا، اس کے مقابلے میں اپنی بہن کی تعریفیں کرتا۔ گھر میں سب اس کی نند کے بیٹے کو اٹھائے پھرتے۔ سب کی آنکھوں کا تارا تھا اور رضیہ اس سے جلنے لگی، اور اس نے وہ قدم اٹھا لیا جو کوئی بھی ذی شعور انسان نہیں اٹھا سکتا۔ اس نے نند کے بیٹے کو دودھ میں زہر ڈال کے پلا دیا۔ بچے کی حالت غیر ہوئی۔ ہاسپٹل لے کے گئے تو ڈاکٹر نے تشخیص کی کہ اسے زہر دیا گیا ہے۔ زہر انتہائی طاقتور تھا۔ بچے کی جان چلی گئی۔ قہرام مچ گیا۔ سب کا شک اسی پہ تھا، اور اس نے اعتراف کر لیا کہ وہ ان کے رویے سے تنگ آ گئی تھی۔ نند سے جلنے لگی تھی۔ اسے خوش دیکھ کے اسے تکلیف ہوتی تھی۔ وہ خود تکلیف میں تھی اور باقی سب خوش۔ یہ برداشت کرنا اس کے لیے مشکل ہو رہا تھا، سو اس نے سب کی خوشی ان سے چھین لی۔ سوشل میڈیا آپ کے لیے بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، اس لیے اس کے استعمال میں احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ آج کل فیشن چل نکلا ہے کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ہر چیز کو سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کر دیں۔ نئی گاڑی لی ہے تو اس کے ساتھ کھڑے ہو کے دشمنوں کو جلانے کے لیے مسکراہٹ بھرا ایک پوز۔ نیا گھر لیا ہے تو اس کی خوشی اپنی جگہ، لیکن وہ خوشی تب تک نامکمل سمجھی جاتی ہے جب تک اس گھر کی تصاویر یا اس میں گھومتے پھرتے ہوئے اس کی ویڈیو بنا کے سوشل میڈیا پہ نہ ڈال دیں۔ اگر کہیں جا رہے ہیں تو اس سفر کی تصاویر اور ویڈیوز، ٹرپ پہ گئے ہیں تو اس پہ جانے کی تیاریاں، اور جہاں جہاں بھی جاتے ہیں اس کی تصاویر بھی ہم شیئر کیے جاتے ہیں۔ مقصد صرف ایک دکھاوا ہوتا ہے تاکہ ہم دوسروں کو بتا سکیں کہ ہم نے اتنے پیسے خرچ کیے ہیں اور ہم تو انجوائے کر رہے ہیں۔ کہیں پارک میں جائیں تب بھی ہم تصویریں اپلوڈ کر دیتے ہیں، لیکن اگر شمالی علاقہ جات میں جائیں تب تو خاص طور سے ویڈیوز اور تصاویر اپلوڈ کی جاتی ہیں، پہاڑوں کے اوپر چڑھتے ہوئے، چشموں کے پاس بیٹھے ہوئے، سنو فالنگ میں چلتے ہوئے، سنو مین بناتے ہوئے، برف پہ بیٹھ کے یا گر کے، برف کے گولے بنا بنا کے ایک دوسرے کو مارتے ہوئے، کسی مہنگے ریسٹورنٹ میں چائے پیتے ہوئے یا کھانا کھاتے ہوئے۔ فیس بک پہ یا واٹس ایپ پہ اسٹیٹس اپلوڈ کرنا تو معمولی بات سمجھی جاتی ہے، تاکہ دوست احباب دیکھیں اور حسرت بھری آہیں بھریں کہ ہم کیوں نہیں گئے وہاں پہ۔ تفریح سے زیادہ دکھاوے کا عنصر غالب ہوتا ہے۔ ایسے ہی ایک صاحب اعلی خانے کا ہمراہ شمالی علاقہ جات کی سیر کے لیے چلے گئے۔ جاتے ہوئے انہوں نے اپنی تیاریوں کے اسٹیٹس اپلوڈ کیے۔ وہاں جا کے بھی خوبصورت لمحات کی لمحہ بلمحہ تصاویر اور ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہے۔ دشمنوں کو جلا کے اور خوب پیسے خرچ کر کے جب گھر واپس لوٹے تو ایک بڑا سرپرائز ان کا منتظر تھا۔ ان کی غیر موجودگی میں ان کے گھر ڈاکہ پڑا تھا اور سب کچھ لٹ چکا تھا۔ ڈاکو ان کے ویڈیوز دیکھتے رہے اور پورے اطمینان سے انہوں نے گھر کا صفایا کیا
اور وہاں 2-3 دن رہے بھی وہ، کچن میں جا کے کھاتے پکاتے بھی رہے۔ انہیں پتہ تھا کہ ان کے واپس آنے سے پہلے سوشل میڈیا سے انہیں پتہ چل جائے گا۔ بچہ اچھے نمبر دے تو لوگ اس کی تصاویر بھی اپلوڈ کر دیتے ہیں۔ دوسروں کو جلا کے آپ کے دلوں میں جانے کیسا سکون بھرتا ہے یہ تو نہیں معلوم، لیکن آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ حسد کرنے والے حسد کی آگ میں جلتے ہیں اور آپ انہیں اور جلانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ان کی جلن کے مزے لے سکیں۔ لیکن یہ حسد اور جلن کی یہ آگ آپ کو نقصان بھی پہنچا سکتی ہے۔ آپ اندازہ ہی نہیں لگا سکتے کہ آپ کی خوشی کسی کے دل میں کیسی آگ بھڑکا سکتی ہے۔ وہ آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے کسی بھی انتہا تک جا سکتا ہے۔ آپ اپنی روش سے اپنی اولاد کو بھی خطرے کے دہانے پہ لا کھڑا کرتے ہیں۔ حسد میں پتہ نہیں چلتا، انسان بس یہی چاہتا ہے کہ کسی بھی طرح اگلے کی خوشی کو خاک میں ملا دے۔ یہ خوشی اگر اسے نہیں ملی تو کسی کو بھی نہیں ملنی چاہیے۔ اس کے لیے وہ ہر انتہا تک جا سکتا ہے، اور اسے یہ دعوت ہم خود دیتے ہیں۔ آ بیل مجھے مار والا حساب ہوتا ہے۔ فوری طور پہ اپنا یہ رویہ بدل لیں۔ آ بیل مجھے مار والا چلن چھوڑ دیجئے، خود کو اور اپنے بچوں کو محفوظ رکھیں۔ خوشیوں کو اپنی ذات تک محدود رکھیں۔ خوشیوں کو اگر شیئر کرنا چاہتے ہیں، اس کے بنا آپ سے نہیں رہا جاتا، روٹی ہضم نہیں ہوتی، تو پھر اپنے انتہائی قریبی لوگ جن کے متعلق آپ جانتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ مخلص ہیں، ان کے ساتھ شیئر کیجئے۔ باقی دوسروں کو بتانے کی قطعاً ضرورت نہیں کہ آپ کے پاس کتنا پیسہ ہے، آپ کیا کیا حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ رویہ آپ کے لیے خطرے کا باعث بن سکتا ہے۔ باقی آپ خود سمجھدار ہیں، اچھی طرح سے اپنا اچھا برا جانتے ہیں، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ کسی کے گال اگر لال ہوں تو اپنے گال تھپڑ مار کے لال نہیں کیا کرتے۔ اللہ ہم سب کو سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور محفوظ رکھے، آمین۔ ویڈیو اچھا لگے تو شیئر کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا۔ شکریہ۔